ویلکم بیک فرام زیرک ناظرین، اس وقت بات کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، اور بات ہو رہی تھی ججوں کی تعداد کے حوالے سے۔ یہاں پر اصغر گل صاحب بھی موجود ہیں، صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی رہ چکے ہیں، سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں، معاملات کو پوری طرح اچھی طرح جانتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں۔ رائے بشیر احمد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں، ممبر جوڈیشل کمیشن بھی ہیں۔ ان دونوں صاحبان کا تو اتفاق رائے سامنے آیا کہ بالکل ججوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ رائے صاحب فرما رہے تھے کہ جو بندہ 10 سال سے 10 سال میں پڑا ہوا ہے، فیصلہ ہونا چاہیے اس کا، اور پتہ چلے گا اس نے زندہ رہنا ہے، اس کا کیا باہر اگر وہ آ سکتا ہے آئے نہیں۔ میں جاؤں گا ارشد صاحب کی طرف۔ ارشد صاحب، کیا بار کیا رول پلے کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ سر، پہلی بات تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی کہ ججز کی اسٹرینتھ پوری ہونی چاہیے۔ صحیح، کیونکہ ججز کی اسٹرینتھ اگر پوری نہیں ہے تو نہ صرف عوام میں فرسٹریشن ہوگی، کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے، لیفٹ اوور ہوں گے، ایک ججز ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ ججز کام ہے کتنا، ایک برڈن کا ایک حد تک ایک بندہ کام کر سکتا ہے۔ صحیح، اور لائر عوام کے علاوہ لائرز میں بھی فرسٹریشن پیدا ہوگی، کیونکہ لائرز میں فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، ان کے کیسز نہیں لگ رہے، ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں مل رہا جو انہیں ملنا چاہیے، ان کی کلائنٹیج خراب ہو رہی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، جو بھی طریقہ کار ہو، آنیسٹ پروفیشنلی نون اور ویل ریپیوٹڈ ججز ایلیویٹ ہونے چاہیے بینچ پہ۔ اگر وہ ایسے پروفیشنلی نون ججز اپوائنٹ ہوں گے، ایلیویٹ ہوں گے، تو وہ ڈیلیور کریں گے۔ تو اب پروسیس جو ہے، پروسیس تو اس پہ ایک ڈسپیوٹڈ بات، ایک ڈسپیوٹ چل رہی ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، جو بھی طریقہ کار ہو۔ جیسے اب یو کے ہے، وہاں پہ ایک جوڈیشل ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی، جے اے سی کہتے ہیں، اس میں کافی جو ویل ریپیوٹڈ بندے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر سے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ جو پروفیشنلی نون اور ویل ریپیوٹڈ لائرز ہوتے ہیں، ان کو تھریش کر کے ان کی ایلیویشنز بینچ پہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی جو طریقہ کار ہے، اس کو اگر جو ایک 18ویں ترمیم کے تحت ایک طریقہ کار موجود ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اس میں ڈسپیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا کے کوئی آنےسٹ آدمی تبدیلی لے آئی جائے، لیکن اس چیز کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ صحیح۔ رائے بشیر احمد صاحب، میں تھوڑا سا واضح جواب چاہوں گا۔ عدلیہ اور حکومت میں ٹھنی ہوئی ہے، اصغر گل صاحب نے واضح طور پہ کہا، یہ جو ٹھنی ہوئی ہے، اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ ٹھنی ہوئی کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، جو گل صاحب نے کہا ہے کہ ٹھنی ہوئی کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اختلاف رائے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بارہا میں نے تو دیکھا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں عام طور پہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ ہاں، البتہ وہ کچھ میٹرز پینڈنگ ضرور ہیں کہ ایک سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے، اور وہ آرڈر وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں، گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکٹنس اس میں جو آ رہی ہے، یہ ایک بات ہے، اس میں ضرور ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کبھی بھی کسی نے، اور نہ کوئی کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو ہی شیل بی پروسیڈڈ انڈر دی کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہیے ہیں دو اس کے گاڑی کے، اور ان کو چلانے کے لیے ان کا بیلنس رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ امبیلنس ہوں گے تو یقیناً گاڑی اپنی سپیڈ اپ اور اس طریقے سے نہیں چل سکتی۔ صحیح، اور جس طرح سے ہمارے بھی یہاں کہا جاتا ہے کہ بار اور بینچ جو ہے نا، یہ بھی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کو بھی بیلنس رکھ کے چلایا جائے تو پھر یہ چلتے ہیں۔ تو بات میں یہ کہوں گا کہ جو بھی فیصلے ہوں آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپلائی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو یقیناً اس میں پھر عوام کی بھی کے لیے بھلائی کا پہلو بھی نہیں نکلتا، گورنمنٹوں کے لیے بھی بھلائی کا پہلو نہیں نکلے گا، اور خاص طور پہ عدلیہ کے لیے بھی اس میں کوئی بھلائی کا پہلو نہیں۔ اور جب یہ ساری بات آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لا پروفیشن میں بھی کوئی بھلائی کا پہلو نہیں نکلے گا۔ بات تب بنے گی جب یہ ہر کوئی اپنا کام کرے، ایک دوسرے کے اس میں جا کے مداخلت نہ کرے۔ صحیح۔ اصغر گل صاحب، ہم واپس آتے ہیں ذرا الیکشن کی طرف، اور الیکشن آپ جیت چکے ہیں۔ الیکشن سے پہلے تو آپ نے کافی لمبے چوڑے وعدے بھی کیے تھے، کافی لمبی چوڑی فہرست بھی تھی، ابھی تو خیر ماشاءاللہ پورا سال آپ کا پڑا ہی ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے آپ لازماً کر کے جائیں گے؟ میں ایک بات پہلے کر دوں آپ کا جواب دینے سے، کہ اس بات سے مجھے اپنے بھائی سے اختلاف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔
میں نے یہ لفظ نہیں کہے جی، اگر اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو ملک کے حالات اور ہوں، جوڈیشری کے حالات اور ہوں، جج پورے ہوں، سرمایہ باہر سے آ جائے، کچھ نہیں ہو رہا، کسی نہ کسی طریقے سے وائڈ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی سے طریقے سے ٹیز کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اب بار اپنا رول پلے کرے گی، اور خاص طور پر ہائی کورٹ بار اچھا رول پلے کریں گے. کس طرح؟ یہ طرح تو جب ہوتا ہے پھر بتاتے ہیں نا. اچھا پہلے نہیں بتاتے. رول پلے کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کا جو ڈومین ہے جی اس کو تقویت ملے. ہم نے کسی کا بریف نہیں اٹھایا ہوا. میں نے پہلے کہا کہ 18ویں ترمیم میں جو انٹرم آرڈر دیا ہے، اب جو پورا آرڈر ہونا ہے مکمل، اس کے لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ افیکٹو ہوگا. وہ لوز تھا، ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس تنقید کا حق رکھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایسی سپورٹ کریں گے جو اچھے فیصلے ہوں گے، جو معاشرے کے، ملک کے حق میں ہوں گے، اس کو ہم سپورٹ کریں گے. جو غلط ہوں گے ہم سمجھیں گے، بار سمجھے گی، ہاؤس سمجھے گا، تو اس پر ضرور تنقید کریں گے. اب دوسری بات آپ نے میں نے کہا جی وکیلوں کو تھوڑا سا میسیج دیں کہ اصغر گل صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں، اچھی خاصی ایکسپیرینس لے کے آئے ہیں، بس جناب اب یہ کام ایسا ہے، یہ تو میں نے کر کے ہی جانا ہے. میرا جو بیان ہے، جو میں نے پہلا کام کیا ہے، جی کر دیا ہے. ہاں جی الحمدللہ. یہ بار جو تھی یہ ہائی جیک ہو چکی تھی. اچھا اس بار میں بار کونسل سب یہ بابر امان اور زرداری کے کہنے پہ چلتے تھے، اچھا یا نواز شریف کے کہنے پہ چلتے تھے. میں نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ہاؤس میں ہوگا. میں نے وکیل کا جو بار کی تقدس کا فیصلہ کیا ہے، وکیل کی عزت کا فیصلہ کیا ہے کہ یہاں جو فیصلہ ہوگا وکیل اپنا فیصلہ خود کریں گے، کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. صحیح. اور اس سے آگے بالکل وکلا کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کریں گے، سارے کام کریں گے، فنڈز بھی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن بار کا تقدس اور وکیل کی عزت بیچ کے نہیں. صحیح. زبردست. ارشد صاحب کیا کریں گے جی آپ؟ ایک ایسا کام جو آپ واقعی کر کے جائیں گے کہ یہ کام کر کے جائیں گے. میں الیکشن سے پہلے بھی ایک بات کہتا تھا، کمپیوٹرائزیشن کی بات آپ کی. تو نہیں سر، میری تھا کہ جو ینگ جو ہمارے لائرز ہیں ان کو پروفیشن میں زیادہ انوالو کرنے کی کوشش کروں. صحیح. ان کے لیے جو کچھ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹریننگ کورسز کا، جیسے دوسرے کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. I'll try my level ینگ لائرز best. کے لیے زیادہ سے زیادہ کر کے جائیں ہاں گے. جی، پکی بات ہے. وعدے بڑے ہوتے ہیں ینگ لائرز کے لیے، ہر امیدوار وعدے کرتا ہے. مینیفیسٹو اتنا مشکل نہیں ہے، میں کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ بات نہیں کر رہا کہ میں ایسا ایشو کروں جو میں کر نہ سکوں. میں وہی بات کر رہا ہوں جو کہ ایزیلی پاسبل ہے اور پریکٹیکلی پاسبل ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جو نیولی انرولڈ ہوں ان کے لیے کم سے کم کوئی ٹریننگ کورسز ہوں بفور اپیئرنگ بفور دا کورٹ. وہ کچھ ان کو کورسز کر کے جائیں گے. آپ یہ چیزیں انشاءاللہ کر کے جائیں گے. رائے صاحب ساتھ دیجیے گا، اچھی چیزیں. ویسے میں گزارش کروں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بار نے کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہائی کورٹ بار تھی وہ انہی کے گروپ کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ وہ کبھی کسی سے ڈکٹیشن لیتے تھے. میں آج بھی کہوں گا. اچھا میں گزارش کروں، بار کونسل کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی. بار سپریم کورٹ بار کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی. میں میری بات مکمل کر لیں. گورنر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، مجھے زرداری کے صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے، مکمل کرنے دیں. کبھی اس کے پاس ہے، اب انہوں نے 10 کروڑ روپے ان کے الیکشن پہ لگایا، نوکریاں دی ہیں، فیصلے روکے ہیں. کن کے الیکشن پہ لگایا؟ ان کے الیکشن پہ لگایا. کن کے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، کن کے الیکشن پہ لگایا؟ دیکھیں جی بات بڑی سیدھی سی ہے. میں اس پہ ایک علیحدہ پروگرام رکھوں گا. میں نہیں جانا چاہ رہا تھا اس کنٹروورسی میں، جانے نہیں چاہ رہا. یہ بات کا ذرا جواب دینے دیں. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کے علاوہ بندہ رکھا گیا، اور پیپلز پارٹی والوں نے اگر پیپلز پارٹی والے رکھ لیے ہیں تو میرے لیے کیا رکھا ہے؟ اور میں حلفن یہاں پہ قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں اگر ایک پیسہ میرے 10 کروڑ والی یہ بالکل الزام تراشی ہے. بہت بہت شکریہ. میں اس پہ بحث کریں گے. اصغر گل صاحب بہت بہت شکریہ. رائے بشیر احمد صاحب بہت بہت شکریہ. ارشد صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے بہت مثبت امیدیں ہیں، بہت مثبت امیدیں ہیں. میں اس کنٹروورسی میں جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، بڑی پازیٹیو ڈسکشن رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن آخر میں پھر وہ اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، زندہ قوم ہے. بہرحال میری مثبت امیدیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ خاص طور پہ میں نے ججوں کی تعداد کے حوالے سے ایشو اٹھایا، ہمارے جو رہنما ہیں، نمائندے ہیں، اس میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے. ان کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے، پروگرام کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب میں جاؤں گا ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف، اور نیوز بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے چھوٹا سا بم لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، بڑی خطرناک چیز ہے. کیسے؟ بریک کے بعد.